جو آئی پی پیز کو 2000 ارب آپ نے جو ہے کیپیسٹی پیمنٹ دے دی جس کی بجلی نہیں بنی. اس 2000 ارب سے ہم کتنے لوگوں کی ہم اس ملک میں جو ہیلتھ فری کر سکتے تھے, اس سے آدھے پیسوں میں ہر آدمی کو ہم جو ہے وہ فری ہیلتھ دے سکتے ہیں. تو یہ اور پھر یہ نظریہ بھی بڑا بودا تھا جو عمران خان صاحب فرماتے تھے جی ویلتھ کریشن کریں گے. اور کتنی ویلتھ اور کریٹ کریں, 4 سالوں میں $377 بلین یہاں سے آپ نے نکال لیے. ویلتھ کا تو ایشو ہی نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین. سٹوریز بہت ساری ہیں. بجٹ ہے, پولیٹیکل انریسٹ ہے, پولیٹیکل کانفلکٹس ہیں, کانفلیگریشن ہے. لیکن چونکہ بجٹ ہے تو ہم اس سارے ان مسائل کو آج پاکستان کے جو اعداد و شمار ہیں معیشت کے ضمن میں, ابھی بجٹ کا پتہ نہیں ہے, ابھی میں لیٹسٹ میں اپ ڈیٹڈ بھی نہیں ہوں کہ کیا پھر دوبارہ 10 سے بھی شاید آگے چلا گیا. تو پاکستان میں آفیشیل فگرز کے مطابق کوئی 45 سے 47% لوگ بلو پاورٹی لائن, 105 یا سے زیادہ جو تعداد ہے ورلڈ بینک کے مطابق جو نئی پاورٹی لائن آئی ہے. یہ جو انفلیشن بڑھ رہی ہے, میں نے نیٹ پہ دیکھا, آئی ووڈ لائک ٹو اگین کنفرم دیز نمبرز, لیکن میں نے نیٹ پہ خود دیکھے اور شاید آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ایک دن میں کتنے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گر رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ 35 سے 50 ہزار کے قریب لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن سے ڈیلی نیچے گر رہے ہیں, کیونکہ رن اوے انفلیشن ہے. ہر روز پیٹرول بجلی کی قیمتیں بڑھتی رہے ہیں, کام کرتے ہیں $1.5 میں بڑھاتے ہیں, 20 جس طرح آپ کو اندازہ ہے. تو ایک کانسٹنٹلی یہ پریشر ہے. اس کے بعد پاکستان میں جو 30 لاکھ نوکریاں ہر سال درکار ہیں. جاب مارکیٹ میں 30 لاکھ نوجوان جوان ہو کے آتا ہے مارکیٹ میں جاب مانگنے, تو جاب کریشن 15 سے 20 لاکھ ہے, یعنی اس میں بھی 10 لاکھ کا شارٹ فال ہے. آلریڈی جو غربت کی لکیر سے نیچے لوگ رہ رہے ہیں وہ 45 سے 47% ہے. تو دس از اچھا, اب میں یہ جو بات کر رہا ہوں اسے اب اس آئینے میں آپ ہمارے تمام مسائل کی شکل دیکھ سکتے ہیں کہ جب اتنا معاشی دباؤ آتا ہے سماج پہ تو نیچرلی اس کا سیاست پہ اثر پڑتا ہے. لوگ بلبلاتے ہیں, اسے ہم ہر مسئلے کا ایڈمنسٹریٹو حل نہیں ہوتا, آپ دونوں چیزیں استعمال کرتے ہیں. ابھی میں کل سن رہا تھا ایک دوست کی گفتگو کہ اسٹیٹ ہیز دی مونوپلی اور وائلنس. یہ میکس ویبر کا نظریہ ہے. یہ 1864 میں پیدا ہوا اور 1920 میں رحلت فرما گئی. یہ وہی زمانہ ہے جس زمانے میں بھی کارل مارکس زندہ تھا جب یہ پیدا ہوا, کیونکہ وہ 1888 میں غالباً اس دنیا سے گئے تھے. انہوں نے اس کا ایک متبادل نظریہ بھی دیا تھا, اور وہ آئی تھنک مارکس اور لینن نے جو اپنی کتاب ریاست اور انقلاب میں اسٹیٹ کی تشریح کی ہے, آئی کین سیفلی سے دیٹ اٹ ڈوارفس دیٹ آف میکس ویبرز تھیری آف مونوپلی آف وائلنس جو اسٹیٹ کے پاس ہے. کیا اسٹیٹ غیر جانبدار ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے, اور ایک پراپرٹیڈ اور طبقات میں بٹے ہوئے سماج میں ایک اسٹیٹ کا کیا رول ہوتا ہے, وہ بڑا گرافیکلی روز ہی ڈیمونسٹریٹ ہوتا ہے. تو کمنگ بیک ٹو دیٹ کہ جو ایشو اکنامک پالیسی کا ہے, اکنامک پالیسی جو ہے وہ رچ فرینڈلی ہے اور اینٹی پیپل ہے. یہاں پہ اچھا پھر ہم یہ کہیں کہ وہ تمام مفروضے آہستہ ایک ایک کر کے ربش ہو گئے. کہا جی کہ یہاں پہ ٹیکس کی چھوٹ دے دو اوپر, عوام پر تو ٹیکس ابھی آئیں گے بجٹ میں, دیکھتے کتنا دباؤ آتا ہے. آپ تیزی سے اس ریاست کو چلانے کے اخراجات جو ہیں, ایک عام آدمی جسے 25 روپے کا نان مل رہا ہے, جسے ایک وقت کی روٹی, میں جب لاہور آیا تھا شروع میں 76 میں یا اس سے بعد بھی, تو 5 روپے میں ایک آدمی روٹی کھا لیتا تھا.
ایک روپے کا نان تھا اور 3 روپے کی پلیٹ چنے کی یا سبزی کی مل جاتی تھی. اب ایک آدمی کو ایک وقت میں ایک محنت کش کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کم از کم 400 روپے درکار ہے. 2 نان کھائے گا تو وہ 50 روپے کے ہوں گے اور 250-300 روپے سے کم. یہ میں بالکل جو چیپ ہوٹلز ہیں یا ریسٹورانٹس ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو کیونکہ صنعتی امن جڑا ہوا ہے معاشی امن کے ساتھ. یہ بالکل غلط نظریہ کسی نے دیا ہے کہ جی آپ یہاں پہ ایک سیاسی استحکام لے کے آئیں گے تو پھر معیشت ٹھیک ہوگی. تو اس پہ مجھے وہ پرانا لطیفہ یاد آ جاتا ہے وہ پنجابی والا، لیکن وہ کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. تو آج ہمیں جو مسائل اور جو ہم پولیٹیکل انریسٹ دیکھتے ہیں، جو گڑبڑ دیکھتے ہیں، جو ہم روزانہ جو ٹی وی کے مناظر، سوشل میڈیا پر ہم ایک خوفناک مناظر دیکھ رہے ہیں، اس کی تہ میں آپ کی اکنامک پالیسی ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کی اشرافیہ کسی طور بھی عام آدمی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے رائٹس دینے کو تیار نہیں ہے. وہ اوپر سے ملائی بھی اتار رہی ہے اور جو ریاست کے اخراجات ہیں اس کا بل عام آدمی کو پکڑا دیتی ہے. پیٹرول میں لیوی بڑھا کر، تنخواہوں پہ تنخواہ دار طبقہ تو بالکل ہی ایک ایسا ہے کہ وہ اٹھتا بھی نہیں، بولتا بھی نہیں ہے. سب سے زیادہ یہاں پہ جو ہے وہ ٹیکسڈ ہوتا ہے، ہیویلی ٹیکسڈ ہے. اور اب اس وقت پھر اس کو ٹیکس کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ آج میرے ابھی تو تجاویز ہیں اور جو نکل کے آ رہی ہیں ابھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ 2,67,000 روپے جو مہینے میں کماتا ہے اس کو 25% کر دو. یہ کیسے گزارا کرے گا؟ ایک طرف سے آپ کی بجلی کے بل، اور ہم نے آپ کے جو آپ نے ماشاءاللہ پیارے پیارے آئی پی پیز کے معاہدے کیے ہیں، اس کا جرمانہ ہمیں دینا پڑتا ہے. ہر مہینے جرمانہ دینا پڑتا ہے. پیٹرول میں جو ہے وہ بیٹھے بٹھائے آپ جو ہے، اور ابھی جنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہے، یہ نہ جانے کہاں جائے گی. تو یہ بات آپ سمجھ لیں. اور پھر ایک طرف لوگ کیا دیکھتے ہیں، ایک اشرافیہ چھوٹا سا ایک ببل میں رہتی ہے اور وہ ان کے کوئی 8 کروڑ کی گاڑی پاس سے شوں کر گزر جاتی ہے. تھوڑے سے لوگ ہیں اور عام آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو. اور چنانچہ سماج میں تو اب 2 باتیں ہو رہی ہیں. میں بجٹ کی بات رہا ہوں، مگر یہ بجٹ کی بات ہے اور یہی اصل بات ہے. باقی جو تقریریں ہوں گی وہ فضول تقریریں ہوں گی، یعنی کہ وہ کر دو تو وہ کر دو. بیسیکلی جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ نے وائٹ کالر ورکر کو تو آپ نے انہائلیٹ کر دیا، ختم کر دیا، وہ ہے ہی نہیں. اب جو یعنی کلاسز آمنے سامنے آ جاتی ہیں اور جو آ رہی ہیں، اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ایک طرف اتنی ریل پیل کیوں ہے ایک چھوٹی سی ٹائنی سی یعنی ایک جگہ پہ، اور ایک بہت وسیع آبادی وہ ریاست کے اخراجات بھی کرے، اور روزانہ جو ہے پھر صحت جو ہے وہ آپ نے پرائیویٹائز کر دی. ایون آپ کے جو پبلک ہاسپٹل ہیں ان میں پرائیویٹ وارڈز ہیں، اسی کا علاج ہوتا ہے جس کے پاس پیسے ہوں پبلک ہاسپٹل میں. ایجوکیشن آپ نے کہا کہ جی یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. نوکری آپ اپنی خود ڈھونڈیں. یہ سارے کا سارا اکنامک پیراڈائم، یہ سارے کے سارے مفروضے جو ہیں دے ہیو کم ڈاؤن کریشنگ. امریکہ بہادر کو دیکھ لیں. میں امریکہ بہادر کی آپ کو فگرز دیتا ہوں، آپ کو لگے گا شاید میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. امریکہ کو ہر روز $8.19 بلین قرضہ لینا پڑتا ہے ریاست چلانے کے لیے. امریکہ ہر سال $2 ٹریلین کا قرضہ لیتا ہے. 2 ٹریلین کا مطلب ہے 2000 ارب ڈالر کا، اور 1000 ارب سے وہ سود ادا کرتا ہے، اور 1000 ارب جو ہے وہ اس سے وہ اپنے بجٹ کا ڈیفیسٹ کرتا ہے. وہ ادھر بھی یہی. دس سسٹم ہیز فیلڈ ایوری ویئر. اور یہ سسٹم کیا کر رہا ہے؟ یہ سسٹم ایک طرف دنیا بھر میں جنگوں کو فروغ دے رہا ہے. ذرائع کی لڑائی شروع ہو گئی ہے، ٹیرف ہو گئے، ایران پہ اس کا حملہ ہو گیا. سماجوں کے اندر آج البانیہ میں دیکھیں، البانیہ میں لوگ سراپا احتجاج باہر نکلے پڑے ہیں. ایک کے بعد دوسرے سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں بل بلا کے باہر آ رہے ہیں. یہ جو کاکروچ جنتا پارٹی ہے یہ کیا ہے؟ یہ ساری جو معاشی ڈپریویشن ہے، جو اپنی حدوں کو چھو رہی ہے، یہ بیسیکلی ایک انریسٹ کریٹ کر رہی ہے. کہ جرم اس سے بڑھیں گے، تحریکیں اس سے جنم لے رہی ہیں. اور حل کیا ہے؟
حل یہ تو نہیں ہے. دیکھیں, روٹی سے پیٹ بھرتا ہے, گولی سے پیٹ نہیں بھرتا. تو اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ سارا اکنامک پالیسی کا ایشو ہے, اور جو پچھلے دنوں میں بات کی ڈاکٹر فروخ سلیم نے کہ 377 بلین ڈالر آپ نے 4 سال میں نکالے انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے ذریعے, قرضے لے کے, یہ وہ, تو بھائی وہ کدھر گئے؟ اٹس اے اسٹیگرنگ اماؤنٹ. یہ 377 بلین ڈالر اگر 4 سالوں میں اس سماج کے انفراسٹرکچر پہ, تعلیم پہ, صحت پہ, بجلی پہ اور ڈیولپ ہونے پہ لگتا, تو آج کیا ہم اس جگہ کھڑے ہوتے جس جگہ آج ہم کھڑے ہیں, یہ جو ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹاپ پہ اسے آپ سائفننگ آف کہیں, ڈکیتی کہہ لیں, فیس کہہ لیں, جو مرضی نام دے لیں اس کو, مگر اوپر سے جو مال اتر رہا ہے, جو آئی پی پیز کو 2000 ارب آپ نے جو ہے کیپیسٹی پیمنٹ دے دی جس کی بجلی نہیں بنی. اس 2000 ارب سے ہم کتنے لوگوں کی, ہم اس ملک میں ہیلتھ فری کر سکتے تھے اس سے آدھے پیسوں میں. ہر آدمی کو ہم جو ہے وہ فری ہیلتھ دے سکتے ہیں. تو یہ کوئی, اور پھر یہ نظریہ بھی بڑا بودا تھا جو عمران خان صاحب فرماتے تھے جی ویلتھ کریشن کریں گے. کتنی ویلتھ اور کریٹ کریں کہ 4 سالوں میں 377 بلین ڈالر یہاں سے آپ نے نکال لیے, تو ویلتھ کا تو ایشو ہی نہیں ہے. ایشو تو یہ ہے کہ وہ خرچ کہاں پہ ہو رہا ہے. وہ کسی فورن جو آف شور ہیونز میں جا کے پارک ہو رہا ہے, کسی کی نجی جائیدادوں میں ڈھل رہا ہے وطن عزیز سے باہر, اس ملک کی عوام پر لگ رہا ہے. تو باقی تو بجٹ تو ہوں گے, کر لو بھائی آپ ہمارے ساتھ. یعنی جب ہر مہینے نیا بجٹ آنا ہے کہ بھائی آپ بجلی کی قیمت ہر مہینے بڑھا رہے ہیں, تو ہر سال ہم بجٹ جب شروع میں کور کرتے تھے, جب پرنٹ جرنلزم میں تھے, تو ایک قیمت جو ہے جب طے ہوتی تھی تو 1 سال کم از کم رہتی تھی. وہ اب تو 15 دن بعد قیمت بدل جاتی ہے. تو یہ ایشو ہے. یہاں پہ سارے مسائل کی جڑ آپ کی اکنامک پالیسی اور ٹاپ کی لوٹ مار. اور میں نہیں کہہ رہا, اگر ورلڈ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ 4.1% آف یور جی ڈی پی, 4.1% آف جی ڈی پی کا 16 بلین ڈالر بنتا ہے, وہ آپ کے سرکاری ٹھیکوں میں کھا لیا جاتا ہے. بھائی ڈاکیومنٹ پڑا ہوا ہے, پاکستان حکومت کی ریکویسٹ پہ یہ رپورٹ آئی ایم ایف نے ان کو دی تھی. تو پھر پرابلم کہاں ہے؟ یہ پرابلم اوپر سے پیسہ ٹرکل ڈاؤن کر کے نیچے نہیں آیا. ٹرکل ڈاؤن تھیوری بڑھ گئی جس طرح کہتے ہیں. اوپر سے بھوک, ذلت, بے روزگاری, محرومی, اپریشن ٹرکل ڈاؤن کر کے سماج میں جا رہا ہے. اور یہ آپ بھیجیں ایک جگہ کو آپ اکنامک ویسٹ لینڈ میں تبدیل کر دیں گے, ایک معاشی ویرانے میں تبدیل کر دیں گے, تو وہاں پھول کھلیں گے, محبت کے پھول کھلیں گے, یکجہتی ہوگی, اکٹھے ہو جائیں گے آپ. تو جہاں میں بار بار کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارے ارد گرد جو دشمن ہیں ان کے دانت تو ہم نے کھٹے کر دیے, آئندہ بھی کھٹے کرنے کی ہم صلاحیت رکھتے ہیں, مگر اصل نقب تو اندر سے لگی ہوئی ہے. یہ اندر والی نقب جب تک بند نہیں ہوتی, نیچے آسائش ٹرکل ڈاؤن نہیں کرتی. جیسے میں دوبارہ کہوں گا اس بات کو کہ نیچے ذلت ٹرکل ڈاؤن ہو کے جا رہی ہے, محرومی, بیماری, قابل علاج بیماریوں سے موت, ہر طرف آپ موت بانٹتے پھرتے ہیں. اور میں اسی بات پہ اینڈ کروں گا. آئی ڈونٹ نو میرا ٹائم ابھی ہوا یا نہیں, میں پوچھتا ہوں کہ وہ کتنے منٹ ہو گئے ہیں, کیونکہ میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لینا چاہتا. بائی ڈیفالٹ ان دس سسٹم آپ کے جو 7 سٹار ہاسپٹل ہیں وہ علاج دینے کے لیے نہیں ہیں, وہ 99% لوگوں کو علاج سے محروم رکھنے کے لیے. آپ کے سکول جو تھے بھی پبلک سیکٹر میں وہ آپ نے پرائیویٹائز کر دیے, تو اب وہ تعلیم دینے کے لیے نہیں ہیں, وہ ایک میجارٹی کو بائی ڈیفالٹ تعلیم سے محروم کرتے ہیں. کیونکہ کوئی بندہ نہیں دے سکتا. میں جس اسکول میں پڑھا تھا, میٹرک کیا تھا, کوئی فیس نہیں تھی. آج وہاں 4-5 ہزار فیس ہے. تو جو 4-5 ہزار جس کا بچہ آپ, اس لیے تو آپ کے جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں وہ ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. سو اس کوشچن آف دی سسٹم, دی اکنامک پالیسی دیٹ یو ہیو اڈاپٹیڈ, اینڈ جب تک یہ پالیسی کنٹینیو کرے گی, یہ ذلت, یہ بربادی, یہ انریسٹ, یہ خون خرابہ
ٹرکل ڈاؤن ہو کے نیچے سماج میں آتا رہے گا. اور آخر میں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ جب آپ سماج کے بڑے سے ایک بڑی آبادی سے عافیت چھین لیتے ہیں, وہ بل بلا کے گھروں سے نکل آتی ہے, تو پھر ایک دن وہ بڑے بڑے محلات کے دروازوں پر اکٹھی ہوتی ہے. اس سے بچ سکتے ہیں ہم, لیکن کہتے ہیں کہ کامن سینس از دی موسٹ ان کامن تھنگ. تو یہ شاید سوچنا ہو. تو ہمارے خیال میں ہم اس پلیٹ فارم سے اجازت لیتا ہوں آپ سے, اور یہی کہوں گا کہ یہ ہے بون آف کنٹینشن, دی اصل مسئلہ جسے کہیں. یہ اب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا, اوپر نیچے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. بہت شکریہ, ملتے ہیں اگلے ویراگ پہ.